السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی ہم کوشش کریں گے 3 یا 4 آیات مکمل کریں۔ آیات الحمدللہ آسان ہے، الفاظ آلموسٹ سارے ریپیٹ ہوئے ہیں، 2 یا 3 الفاظ ایسے ہیں ان آیات میں کہ جو شاید نئے ہوں گے، تو میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ان آیات میں گرامر تو ہم دیکھیں گے ہی، لیکن احکامات بھی ہیں ان آیات میں۔ ہمیں کچھ چیزوں سے کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، وَمَثَلُ الَّذِينَ کیا جی آگے؟ کفروا، ہاں جی۔ مثل الذین کیا مطلب ہے جی؟ یہ پہلے ورڈ کا مثل، مثال، مثال ہم کہتے ہیں۔ الذین صلہ ہے، جمع کا صلہ ہے، اس میں موصول ہے جمع کا۔ الذین وہ لوگ، الذین مرکب اضافی بن رہا ہے۔ مثل الذین، مثل تھا نا، اس سے ہلکا ہوا ہے تو یہ مضاف ہے۔ مثل الذین ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے، اب یہ اس کا صلہ ہے، کیا کیا؟ کفروا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ مثل الذین کفروا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جنہوں نے کفر کیا۔ کیسے ہے؟ آگے کیا ہے جی؟ کمثل الذی ینعق، کیا جی؟ بما لا یسمع الا دعاء و نداء۔ مثل الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الذی، اب یہ کاف کیا ہے جی؟ کی مانند، کاف حرف جر، کاف نے یہ اس کو جر میں کر دیا نا، ادھر دیکھیں رفع میں ہے، یہاں پہ جر چلا گیا ہے کاف کی وجہ سے۔ کمثلی، پھر یہی مرکب اضافی بن رہا ہے، مثل الذی تھا اس ایک کی طرح، کمثل الذی اس کی جیسے ہے جو کیا کرتا ہے، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ اب یہ واحد مذکر کا اسم موصول ہے۔ ینعق، نون عین کاف، باب ضربہ سے آتا ہے، ضربہ یضرب، نعق ینعق۔ یہ ینعق اس کا مطلب ہوتا ہے ہانکنا، جانوروں کو پکارا جاتا ہے نا، جو اونچی اونچی جو آوازیں لگائی جاتی ہیں، عربی میں اسے ینعق کہتے ہیں، یعنی انعق کہ میں پکار لگا رہا ہوں جانوروں کو۔ جس طرح اردو میں ورڈ ہے ہمارے پاس جانوروں کو ہانکنے کا ورڈ ہے نا، تو ہر زبان میں الگ ہوتا ہے۔ انسانوں کو ہانکا نہیں جاتا، انسانوں کو پکارا جاتا ہے، لیکن جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ حالانکہ سیم کام ہو رہا ہے، ایک ریوڑ جانوروں کا ہے اور دوسرا گروپ انسانوں کا ہے، تو دونوں سے ہمارا الفاظ بھی مختلف ہیں، طریقہ بھی مختلف ہے۔ یہی اب یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے، پہلے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ کمثل الذی اس کے مثال جیسے ہے، ینعق جو ہانکتا ہے، جو ہانکتا ہے۔ کس کو ہانکتا ہے؟ یہاں کے فی الحال با کو ہٹائیں، ما موصول جو، لا نہیں،
یسمعو سین میم عین مادہ سمیع یسمعو سننا، یسمعو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، جو نہیں سنتا، کیا نہیں سنتا؟ الا استثناء، سوائے اس کے کہ پھر استثناء نصب میں آتا ہے جب پیچھے کوئی، تو الا دعاءن پکار، اور یہ دعا کیا کہتے ہیں جی؟ دعا دونوں کا، دعا ہے پکار اور ندا آواز، ندا لگانا. تو پکار اور ندا، یعنی وہ جانوروں کو جب ہانکتے ہیں تو وہ سمجھتے تو نہیں ہیں، وہ تو صرف وہ جو آواز آ رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ابھی کوئی گدھے کو کہے ادھر آ جاؤ تو نہیں آئے گا، لیکن اسپیسیفک جو ہانکنے والی آواز ہے اس پہ آئے گا وہ، تو اس حالانکہ بلایا گیا اس کو، لیکن وہ نہیں سمجھتا نا، صرف پکار سمجھتا ہے کہ پکار لگائی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جانوروں سے مثال دی ہے ان لوگوں کی کہ وہ بس ایسے ہی ہیں کہ جو صرف سمجھتے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. آگے بات آئے گی مکمل، آگے کیا ہے جی؟ سمن کا کیا مطلب ہے جی؟ سمن بکمن امیون. سمن کا مطلب بہرا، بکمن کا مطلب بہرے، کیا ہے جی؟ گونگے، امیون اندھے. فہم کیا ہے جی؟ فہم لا یعقلون، ہم لا یعقلون، فاپس ہم لا یعقلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، پس وہ کیا ہے؟ عقل نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے، تو بس صرف پکار سنتے ہیں، ان کو نہیں پتا اس کی حقیقت بیچ میں نہ وہ بات سمجھتے. آگے کیا ہے جی؟ اب دیکھیں جو ہی یا ایھا الذین اب ہمیں ندا لگائی گئی ہے تو اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ کچھ بات آنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنو. اچھا جی، یا حرف ندا، ایھا کیوں آیا؟ آگے الذین الف لام سے آ رہا ہے تو اس کے ملانے کے لیے ایھا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، حمزہ میم نون مادہ، اب تو کتنی بار ہو چکا. آمنو فعل ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب، آمنو وہ ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. آگے کیا ہے جی؟ کلو من طیباتی، یہاں تک. کلو کیا ہے جی؟ کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے. کلو تاکلون سے امر بنا ہوا ہے. کلو تم سب، انتم اس کا فاعل ہے، تم سب کیا کرو؟ تم سب کھاؤ. کیا کھاؤ؟ من حرف جر، اب کسی چیز میں سے کھانا ہے. طیبتن کی جمع طیباتن، 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 من کی وجہ سے. پھر یہ کیا ہے؟ ہلکا بھی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے ہلکا کیوں ہے؟ طیباتن ہونا چاہیے تھا، ایسے ہی ہے نا، طیباتی ہے تو یہ اس کے ساتھ مرکب اضافی بن رہا ہے. طیباتی ما کیا ہے؟ جو اس میں موصول، اس جو کا پاک، وہ جو آگے پورا جملہ اس کا مرکب اضافی ہے. وہ جو ما، ہم پورا جملہ لکھتے ہیں ما رزقناکم، ما رزقناکم، یہی تک ہے نا جی؟ ہاں جی. کلو من طیباتی ما رزقناکم، یہ مضاف بن گیا اور یہ پورا جملہ مضاف ہے. ما رزقناکم، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے. ما کیا؟ اس میں موصولہ جو، رزقنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، رزقنا ہم نے دیا، نحنو اس کا فاعل، اور کم مفعول تمہیں، یعنی جو ہم نے تمہیں دیا اس کا پاک، اس میں سے پاک کھاؤ. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھیں پورے چیزیں رزق ہے نا سارا کچھ، لیکن اس میں سے کیا کھانا ہے؟ پاک کھانا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہیں کھانے والی، کیونکہ اب خنزیر بھی تو اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ایک رزق ہے نا، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے، یعنی جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے تو تھا ہی نہیں. ہاں جی وہی نا. ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان طیبات کا ذکر آگے کریں گے. کیا وہ طیبات کو سیپریٹ کیا جائے گا کہ طیبات کیا ہیں اور طیبات
جو طیبات نہیں ہے اس کی بات آگے آئے گی، بات مکمل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو، انتم اس کا فاعل کھاؤ، من اس میں سے، طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس کا پاک، اس میں سے کھاؤ۔ آگے کیا ہے جی؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ہاں جی، اور کلو کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ تشکرونا، تشکرون سے امر بنا ہوا ہے، اشکرو تم سب، انتم اس کا فاعل، اشکرو تھا، حمزہ کے اوپر سے وہ ساکن کر دی گیا پیچھے ملانے کی وجہ سے، وشکرو تم سب شکر ادا کرو، کس کا؟ للہ، لام حرف جر، تو شکر کا جو فعل ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، وشکرو للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے ان کیا ہے جی؟ اگر، شرط بن رہا ہے اب، ان یہ جملہ تو یوں کر لیں اس کو، کنتم تعبدون، کنتم تعبدون، کنتم کانا یکونو میں سے کنتم کا انتم اس کا اسم ہے، تعبدون اس کی خبر تھی، تعبدون مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تم سب عبادت کرتے ہو، کنتم کی وجہ سے ترجمہ بن رہا تھا تم سب عبادت کیا کرتے تھے، ان نے کیا کیا؟ اس کا ترجمے کو حال میں کر دیا، تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس ایاہو کو دیکھ لیں، یہ ایاہو، ایاکا، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایاکا خاص، تیری ہی ہم کو عبادت کرنے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تو وہ ہو کون ہے؟ اللہ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر کسی اور کی کرتے ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ تو فرما دیا کہ کیا کھانا ہے، اب اس کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہے جی؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، صحیح ہے نا جی؟ خنزیر ایسے لکھا جائے گا نا؟ ہاں جی، خنزیری، خنزیری، ٹھیک ہے جی۔ آگے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہاں جی، انما حرم، اس کو فی الحال روکیں، حرم، حرم یحرم تحریما، باب تفعیل، حرم فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، اس نے حرام کیا، ہوا اس کا فاعل، حرم کس پر حرام کیا؟ علیکم، تم سب پر۔ اب یہ متعلق فعل ہو گیا، یہ مفعول بن رہا ہے اس کا، یہ بھی مفعول بن رہا ہے، یہ بھی مفعول بن رہا ہے، اور یہ بھی مفعول بن رہا ہے۔ حرم علیکم المیتۃ نسب مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر مرکب اضافی، لحمہ نسب چلا گیا، مرکب اضافی ہے یہ، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کیا ہے؟ ما اس کا مطلب ہے جو، یہ ہے اہل یحل، باب افعال میں سے، اہل یحل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، اس کا علماء نے جو ترجمہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جب نیا چاند دیکھ کر جو آواز لگائی جاتی ہے، جو پکار لگائی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں احلالن، احلالن، ہلال ہے نا، ہلال، وہ ہا سے تو نہیں، ہا سے ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ جو پکار لگاتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں احلالن۔ تو
اہلا اس نے پکار لگائی، اہلا مجہول اس پر پکار لگائی گئی. کس پر؟ اس پر پکار لگائی گئی. مجہول بن گیا نا ماضی کا واحد کا. اس پر پکار لگائی گئی. کس پر؟ اہلا بہ لغیر اللہ. اچھا پہلے اس کو دیکھ لیں. غیر اللہ اللہ کے ما سوا، اللہ کے سوا. اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہاں کدھر ریورٹ ہو رہا ہے؟ اس جو کی طرف. وما اہلا اس جو پر جو پکار لگائی گئی کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. یعنی وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی کسی بھی چیز پر اللہ کا نام کے علاوہ کسی کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا یا اس پہ پھونکے ماری گئی تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے ہمارے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمیں بتائیں کہ یہ اس میں کیا کیا حرام ہے. اب آگے ایک ایکسیپشن دیا ہے. اسی دیکھیں بات مکمل کی گئی. آگے کیا ہے جی؟ فَمَنِ غیر باغ ولا عاد فلا کے بلا فلا اسم علیہ. ہاں جی. فمن اضطر پس من کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کون؟ اضطر یہ تھا ازطرہ، یہ تھا ازطرہ باب افتعال سے آیا. ازطرہ یضطرو. اچھا ازطرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے مجبور کرنا. کیا ہے جی؟ مجبور کرنا. ازطرہ اس نے مجبور کیا. اب یہ اس کا مجہول ہے واحد مذکر کا صیغہ. اضطرہ اسے مجبور کیا گیا. فمن اضطرہ کیا مطلب بنے گا؟ جسے مجبور کیا گیا. اب دیکھیں ایکسیپشن دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. جسے مجبور کیا گیا غیر باغن. اب اس کی حالت بتائی جا رہی کہ وہ مجبور کیسا ہو. اس مجبور کی بھی کوئی ترتیب بتائی گئی ہے. غیرہ یہ نفی کے لیے ہے کہ نہ تو وہ کیا ہو، اور غیرہ یہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے. نصب اس لیے ہے کہ اس کا حال ہے کہ وہ کس حال میں ہو. غیر باغن یہ تھا باغیون. باغیون کو جب باغین کیا گیا تو اس کا یا ڈراپ ہو گئی تو کیا بن گیا؟ باغن بغاوت. غیر باغن بغاوت پہ اترا ہوا نہ ہو، یعنی وہ خود سے ہی باغی نہ ہو، خود سے دل میں وہ بغاوت کر بیٹھا تو اب وہ خنزیر کھانے چلا. ولا عادن یہ تھا جی لفظ آدی ون تھا. آدی ون سے یہ چینج ہو کے بن گیا آدن. آدن اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا. ولا عادن اور نہ ہی وہ حد سے بڑا ہوا. اب یہ شرط بتائے گی کہ وہ جو مجبور ہے نہ تو وہ باغی ہو نہ وہ حد سے بڑا ہو، یعنی اتنا گناہ گار نہ ہو کہ وہ یہ تمام کام ہی کر لے. تو شرط اس کے لیے لگائے گی کہ واقعی مجبور کیا گیا اسے. یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ باتیں موجود ہوں پہلے سے تو بس وہ اب مجبوری کا ٹھپا لگا کے وہ کھا لے کہ مجھے مجبور کیا گیا. حقیقت میں مجبور کیا جائے، دل اس کا راضی نہ ہو ان کاموں پر. آگے کیا ہے؟ فلا اسم علیہ. لا نفی جنس ہے. دیکھیں کیوں جنس ہے؟ اسمن، اسمن سے اسما لا ریبہ، یہ وہی قاعدہ ہے. اس سے بڑا مضبوط جملہ ترجمہ بن رہا ہے لا اسما، کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی بھی گناہ علیہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. لا نفی جنس ہے، پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. یعنی گناہ کی کوئی بھی قسم اس پہ ان باتوں میں ہو سکتی ہے تو وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگی کیونکہ اسے مجبور کیا گیا. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں ساتھ ساتھ. ان اللہ غفور رحیم. یہ تو ریپیٹ یقیناً اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام باتیں بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک اجازت بھی ایکسیپشن دیا. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے. اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانگ لے. یقین کریں ہمارے جو آسرا ہے نا سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے.
ہاں لیکن انسان کے طور پہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ٹائم کیا ہو گیا جی رانا صاحب؟ 8 منٹ میرا خیال ہے کافی ہے اتنا۔ ہاں جی ایک کتنی 3 آیات کر لی نا ہم نے بس، الحمدللہ بہت ہے۔ 71 72 73 پھر وہ تفسیر بھی لمبی ہو جاتی ہے نا تو وہ تفسیر یقیناً اس کی غور طلب ہوگی کیونکہ احکامات آئے ہیں اس میں۔ تفسیر ابن کثیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب اس کی جو تفسیر کی ہے حضرت صاحب نے فرماتے ہیں مشرک حیوان کی طرح ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان کی ہے جیسا کہ اس نے فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے۔ چنانچہ فرمایا، یہی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی وہ تشریح لکھتے ہیں یعنی وہ حماقت، ضلالت اور جہالت کے اعتبار سے ان جانوروں کی طرح ہیں جو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں جو ان سے کہی جاتی ہے۔ انہیں چرانے والا جب بھی کسی ایسی بات کی طرف پکارتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہو تو وہ اسے قطعاً سمجھتا ہی نہیں۔ یعنی چرانے والا ان کو بھلائی کی طرف پکار رہا ہوگا، بھئی ادھر تمہارے لیے گھاس پڑا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، بس وہ ایک پکار کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی صرف آواز کو سنتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ وہ ہمیں کدھر لے کے جانا چاہ رہا ہے، بلکہ بس پکار لگ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس اور دیگر علماء نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ آخر میں جو لکھا ہے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، اور حق کے طریقے اور راستے کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون، یعنی پس یہ عقل نہیں رکھتے اور نہ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پاک چیزیں کھانے کا حکم اور حرام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ان پاک چیزوں کو کھائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، اگر وہ اس کی بندگی کا دم بھرتے ہیں، یعنی اگر وہ بندگی کرتے ہیں تو پھر وہ وہی کھائیں جو پاک ہے ان کے لیے، تو پھر اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر بھی بجا لائیں، یعنی ساتھ اس کا شکر بھی ادا کریں۔ رزق حلال کھانا دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے۔ رزق حلال کھانا دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، جیسا کہ رزق حرام دعا اور عبادت کی قبولیت میں مانع ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسول کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کو اس نے یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور بھلے کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ اور مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، یا رب پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا مال حرام، اسی کے ساتھ اس نے پرورش پائی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے بھی روایت کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رزق کا احسان فرمایا، پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے ان کی رہنمائی کی، تو ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اس نے ان کے لیے صرف مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے مراد جانور ہیں جو ذبح کیے بغیر از خود مر جائے، خواہ گلا گھونٹنے سے مرے یا چوٹ لگنے سے یا گر کر یا سینگ لگنے سے، یعنی یا کسی درندے نے اس پر حملہ کیا ہو۔ یہ آیت ابھی ہم نے قرات کرنی ہے، میں وہ کر دوں پہلے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ نے تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔
اب وہ یہاں پہ میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رزق کا احسان فرمایا اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے ان کی رہنمائی کی، تو ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اس نے ان کے لیے صرف مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو ذبح کیے بغیر از خود مر جائے، خواہ وہ گلا گھونٹنے سے مرے، چوٹ لگنے سے، یا سینگ لگنے سے مرے، یا کسی درندے نے اس پر حملہ کر دی ہو، یعنی کوئی بھی صورت اس کے مرنے کی ہو۔ ہاں البتہ سمندر کا مرا ہوا جانور اس سے مستثنا ہے، جیسا کہ فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں عنبر نامی بہت بڑی مچھلی کا مردہ ملنا، یہ واقعہ آپ شاید ہم نے سیرت النبی میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ بڑی مچھلی ملی تھی اور صحابہ اس سے 1 مہینے تک گوشت کھاتے رہے تھے۔ ہاں جی، لے بھی آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کی فرمائش کی تھی، بالکل۔ ہاں جی، صحابہ کا اسے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرنا آیا ہے۔ مسند موطا اور سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا کے بارے میں یہ فرمان موجود ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور مردار حلال ہے۔ اب امام شافعی، احمد، ابن ماجہ، دارقطنی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ 2 مردار ہیں مچھلی اور ٹڈی، 2 خون کلیجی اور تلی ہیں۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ سعودی عرب میں باقاعدہ ٹڈیاں کھائی جاتی ہیں۔ مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون کلیجی اور تلی اس میں شامل ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس مسائل کی تفصیل سورہ مائدہ میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ مردار کا دودھ اور اسی طرح مردہ جانور کا انڈا جو ابھی اس کے پیٹ میں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر کے نزدیک نجس ہے، کیونکہ یہ اسی کے جسم کا حصہ ہے۔ یعنی اگر مردار کے جسم میں انڈا موجود ہے یا بچہ موجود ہے تو وہ بھی مردار ہی ہوگا، کیونکہ وہ ابھی اس کے جسم کا حصہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ یہ ہے کہ تو پاک لیکن نجس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ناپاک ہے، یعنی ہے تو پاک لیکن چونکہ وہ نجس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے وہ نجس ہے۔ اسی طرح مردار میں انفحا کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ائمہ کرام کے نزدیک مشہور بات یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے اس انفحا کا مطلب بچڑوں اور بکری کے بچوں کے میدے کا ایک مادہ ہے جس کے ذریعے سے دودھ کا پنیر بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تحقیق ہمیں کرنی پڑے گی کہ مزید یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے جی مزید گو صحابہ کرام کا مجوس کے پنیر کو کھانا اس کے خلاف بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی جگہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں دودھ کی مقدار بہت ہی قلیل ہوتی ہے، اور اگر بہت کثیر مائع چیز میں بہت قلیل مقدار نجاست گر جائے تو وہ قابل معافی ہے۔ ابن ماجہ نے سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور جنگلی گدھے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، گھی، پنیر اور جنگلی گدھا۔ آپ نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا ہے، حرام وہ ہے جسے اس نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا ہے، اور جس سے اس نے سکوت فرمایا وہ قابل معافی ہے، یعنی جس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا وہ قابل معافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے، خواہ اسے ذبح کیا گیا ہو یا وہ اپنی موتاب مرا ہو۔ سور کی چربی کا حکم بھی وہی ہے جو اس کے گوشت کا ہے، اور یہ حکم یا تو تغلیباً ہے یا اس کے لیے گوشت کے لفظ چربی کو بھی شامل ہے، یا پھر بطریق قیاس سے حرام ہے۔ اسی طرح اس نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں، شریکوں اور تیروں کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ امام قرطبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اثر کو بیان کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بعض اجمی لوگ اپنی عیدوں پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، پھر ان کے گوشت کا مسلمانوں کو تحفہ بھی دے دیتے ہیں۔ فرمایا جو انہوں نے اپنے اس خاص دن کے لیے ذبح کیا اسے نہ کھاؤ اور ان کے درختوں کے پھلوں کو کھا لو، یعنی جن کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے ان کے گھر سے اگر کوئی گوشت آتا ہے تو وہ ہمیں نہیں کھانا۔ آگے فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، یعنی مجبور اور بے بس ہو جائے اور سرکشی اور دشمنی کی وجہ سے حد سے تجاوز نہ کرنا چاہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر اس کے کھانے کی وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جو شخص ناچار ہو جائے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، رہزن نہ ہو، حکمرانوں کا مخالف نہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی کے لیے نہ نکلا ہو، تو اس کے لیے حرام کھانے کی رخصت ہے۔ اور جو شخص سرکشی، دشمنی اور اللہ کی نافرمانی کے لیے نکلا ہو تو اس کے لیے اضطراری حالت میں بھی حرام کھانے کی رخصت نہیں، یعنی اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں کہیں نکلا ہوا اور وہاں کوئی صورتحال اس کو پیدا ہو گئی ہے کہ اب اس کو خنزیر کھانا پڑ رہا ہے تو اب وہ گناہ گار ہی ہوگا، اس کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی ڈفرنٹ علماء کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو، یعنی وہ اسے حلال سمجھنے والا بھی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
غیر باغی ولا عادن کے بارے میں مروی ہے کہ غیر باغی سے مراد مردار کا طلبگار نہ ہو، ولا عادن اور مردار کا کھانے سے حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ یہاں پہ انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اب میں مسئلہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص جو بھوک کے مارے مجبور ہو بے بس، اس سے ایک طرف مردار جانور نظر آئے، دوسری طرف کسی دوسرے شخص کا مال جسے حاصل کرنے کے لیے نہ تو قطع رحمی سے کام لینا پڑے اور نہ کسی قسم کی ایذا ہی دی جائے، تو اس کے لیے مردار کھانا حلال نہ ہوگا، بلکہ وہ ایک دوسرے شخص کے مال کو کھا لے اور مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں عباد بن شرجیل غبری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو مدینہ میں آیا اور کھیت میں داخل ہو کر میں نے کچھ بالیاں توڑیں اور انہیں توڑ چھیل کر کھانے لگا، اور تھوڑی سی بالیاں اپنی چادر میں ڈال کر لے چلا تو اتنے میں کھیت کا مالک آ گیا، اس نے مجھے مارا اور میرے کپڑے کو بھی چھین لیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا، تو آپ نے فرمایا تم نے نہ تو اسے کچھ کھلایا جبکہ وہ بھوک میں مبتلا یا فاقہ کش تھا، اور نہ اسے کچھ سمجھایا بجایا بلکہ جبکہ وہ نادان تھا۔ پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ اس نے اس کی چادر کو لوٹا دیا، اور آپ نے اسے یہ بھی حکم دیا کہ اس شخص کو کھانے کا ایک یا نصف وسق، ایک وسق 4 من کے قریب ہوتا وہ بھی دے دو۔ نہیں، جو تو حدیث میں تذکرہ ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ صحابی جو ہیں وہ گئے ان کے کھیت میں، انہوں نے کھا لیا اور کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ نہیں تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مالک کو تنبیہ کی کہ بھئی، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مالک کو تنبیہ کی، بھئی تم نے اسے مارا بھی ہے، اس سے وہ بیچارہ مجبور تھا، یعنی اس نے جو ہاں آپ نے اس کی مجبوری نہیں سمجھی بلکہ اس کو مارنا شروع کر دیا، یہ یعنی اس کے اندر مقصد ہے۔ بعض واقعی اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، ویسے آج کی حالت دیکھ لیں تو ایسی چیز مل جاتی ہے، وہ بیچارہ کو مجبور ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں وہ ریسنٹ ویڈیو ایک آئی ہے ATM مشین سے، اب حالانکہ وہ چوری نہیں کر رہا تھا لیکن یقین کریں ہر آدمی نے کہا چوری کر رہا ہے، اس کو غصہ آیا، وہ آپ ویسے شکاری صاحب بھی سن رہے ہیں، تو وہ کیا ہوا کہ ATM مشین میں گیا، اس نے کارڈ ڈالا، کارڈ پھنس گیا اس کا۔ تو آپ کو ہمارے ملک میں کارڈ نکالنا ایک عذاب ہے کہ وہ بینک میں جائے گا، وہ ادھر سے جس برانچ کا ہوگا ادھر جائے گا، تو بندہ ہفتوں تنگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی چڑ گیا، اس نے کیمرے کی طرف دیکھ کے نا کچھ فیس ایکسپریشن بنائے چڑنے والے جیسے یا مذاق کے، پھر اس نے وہ ATM مشین کا جو فرنٹ سکرین ہے اس کو اکھیڑا، کھولا، اچھی طرح کھول کے اندر سے اس نے کارڈ نکالا، حالانکہ پیسے نظر آ رہے تھے سامنے، ایک پیسے کو ٹچ نہیں کیا، اس نے اپنا کارڈ اٹھایا جیب میں ڈالا، باہر چلا گیا۔ تو جو ہماری قوم ہے انہوں نے جناب چور ہے، چوری کر رہا ہے، چور ہے، چوری کر رہا ہے، تو وہ بھی مجبور تھا، وہ بیچارہ ہمارے ہاں مجبور بھی تو بہت ہوتا ہے، کارڈ سے تنگ تھا کہ ذلیل ہونا پڑے گا 10 دن، اچھا ATM کھولو، کارڈ لو، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ تو ٹینشن کی حالت میں اس نے یہ کام کیا۔ ہاں اب جو گاڑی چوری کر رہا ہے وہ مجبوری میں نہیں کر رہا، وہ پراپر ڈاکہ مار رہا ہے۔ کئی لوگ جو کھانا اٹھا لیتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، وہ بیچارے مجبوری میں اٹھاتے ہیں، کھانے کی بھوک لگی ہوتی ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو۔ ہاں کہ کر کیوں رہا ہے، اس نے یہ کیا کیوں ہے، چلے یوں ہی سمجھ لے میری داڑھی ہے، مجھے کامنٹ بند کرنے پڑ گئے اپنے چینل پہ۔ کوشچن، داڑھی کس کی فرمائش پہ صاف کی؟ یعنی سوچ کی حد ہے کہ کس کی فرمائش پہ داڑھی صاف کی، کیوں صاف کی، فتویٰ دیں، وہ جواز بتائیں، حوالہ دے کے لے کے آئیں۔ میں کہا یار اس سے تو اچھا کامنٹ بند ہی کر دو، نہ کوئی ہوگا کامنٹ نہ جواب دینا پڑے گا۔ تو یہی بات کامران بھائی والی، بھائی تحقیق تو کرو ایسے ہوا کیوں ہے، آپ ڈائریکٹ ایسی کس کی فرمائش پہ صاف کی، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے جی ایک اور حدیث ہے مختصر سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت پر لٹکے ہوئے پھل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو ضرورت مند وہاں کھا لے اور اپنے ساتھ لے کر نہ جائے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی ضرورت مند کو پھل توڑ لیتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں لے کے جاتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن ہو ضرورت مند، وہ نہیں کہ آم اچھا لگا ہوا ذرا، رانا صاحب کے باغ شاگ بہت ہے نا، ہے کیوں نہیں رانا صاحب؟ ویسے ہوتا ہے تجربہ ایسا کو آم توڑنے والے آ جاتے ہیں، شوقی آتے ہیں کہ ضرورت مند آتے ہیں؟ اچھا کچا نہیں توڑنا، صحیح ٹھیک، کیونکہ ہمارے علاقے میں سنا ہے جی فلاں کو پھینٹی پڑی، کیوں پڑی جی؟ آم توڑنے گیا تھا۔ چلیں اس کے آخر میں فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، کے بارے میں لکھا ہے جو شخص اضطراری حالت میں کھا لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو حرام کھائے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ مسروق سے روایت ہے اگر کوئی مجبور و بے بس ہو کر حرام کو نہ کھائے پیے اور مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا لکھا ہے جی انہوں نے؟
کہ مجبور تھا، حرام اس کے پاس موجود تھا، اس نے نہیں کھایا اور مر جائے، پھر کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں جی، اس نے اللہ کی رخصت کو استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں یہ آتی ہے نا نماز، قصر نماز یا سفر میں روزہ چھوڑنا، تو یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو انجوائے کرو۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا، کہ آج مجھے میرا رب کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے لیے میں نے چھوٹ دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے سیلیں لگتی ہیں تو تم دوڑ پڑتے ہو، پیکیجز لگواتے ہو کہ پیکیج آ گیا، سیل لگ گئی، تو یہ بھی وہی سیل ہے ایک طرح سے، تو اس کو انجوائے کرو، اللہ کی اس رخصت کو انجوائے کرو، اللہ اس پہ زیادہ خوش ہوگا کہ دیکھو میری بات مان رہا ہے، کہ میں نے کہا قصر کر لو تو یہ قصر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، سننے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔